بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک شیعہ ذاکر شہنشاہ نقوی کا کلپ سننا، جس میں وہ بڑے دھڑلے سے اپنی جاہل قوم کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جدائی اور غم میں ماتم کیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اپنے من گھڑت مذہب کو ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ذوات پر بھی بہتان ترازی سے باز نہیں آتے۔ ان کا مذہب انہی من گھڑت تعویلات کی بنیاد پر مبنی ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ضروری سمجھا کہ اس کی اس گمراہی کو عوام اہل سنت کے سامنے آشکار کر دیا جائے، تاکہ کوئی سادہ لوح سنی اس کے اس دام فریب میں آ کر اپنا ایمان نک برباد کر بیٹھے۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورہ یوسف میں کہ آپ نے جدائی یوسف میں یہ لفظ کہا تھا، یا صفا علی یوسف، ہائے یوسف۔ اب اس کی یہ تعویل کرتے ہیں لفظی، اور وہ شہنشاہ نقوی یہی بات کر رہا تھا کہ ایک ہاتھ سر پہ مارتے تھے، ایک اپنے پٹ پہ مارتے تھے، اسی طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا۔ اگر اس آیت سے استدلال کرنے سے پہلے شہنشاہ نقوی اپنے ہی مفسرین کو پڑھ لیتا تو کم از کم یہ جہالت نہ بکتا۔ یہ میرے سامنے تفسیر قمی ہے، اہل تشیع کی سب سے پہلی تفسیر ہے، اور یہ قمی ملا یعقوب کلینی مصنف اصول کافی کا، اس کا یہ استاد ہے۔ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ قمی کہتا ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، سئیلا ابو عبداللہ ما بلغ من حزن یعقوب علی یوسف قال حزن 70 ثقلا بأولادها وقال ان یعقوب لم يعرف الاسترجاع ولذا قال واسفاہ علی یوسف۔ کہ حضرت امام جعفر صادق سے یہ پوچھا گیا کہ یعقوب علیہ السلام کا حزن کس درجہ اور حد کو پہنچا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ایسی 70 عورتوں کے حزن کے برابر جن کی اولاد مر گئی ہو، اور فرمایا چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام استرجاع کلمہ، یعنی جو اللہ نے مصیبت کے وقت کہنے کے لیے یہ کلمہ اتارا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اس کلمے سے واقف نہیں تھے، اسی لیے آپ نے یا صفا یوسف کے الفاظ کہے۔ اب قمی کی اس روایت سے یہ پتہ چل گیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے، اور امت محمدیہ کو یہ حکم ہے کہ مصیبت کے وقت اسی کلمے کو کہو۔
اور شیعہ کتب میں فروع کافی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ جس بندے کا یہ طریقہ ہو کہ وہ ہر مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہو تو شیعہ روایات کہتی ہیں کہ وہ بندہ جنتی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ان کا کمی یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت یہ کلمہ چونکہ ان کو عطا نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے یا صفا لا یوسف کے لفظ کہے۔ اب یہ امام جعفر الصادق رحمہ اللہ سے روایت لایا ہے کہ اگر یہ کلمہ اس وقت ان کو عطا کیا ہوتا تو وہ یا صفا لا یوسف نہ کہتے بلکہ یہی کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے۔ تو میرے بھائی اگر یہ اپنی ہی کتب کا مطالعہ کر لیتے تو اتنی جہالت اور گمراہی نہ پھیلاتے، لیکن آگے جاہل قوم بیٹھی ہے، وہ ان کے جھوٹ پر بھی واہ 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 کرتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر بہتان جڑ دیا کہ وہ ران پہ ہاتھ مارتے تھے، سر پہ مارتے تھے، پتہ نہیں کس سند من گھڑت سند کے ساتھ اس نے یہ روایت پڑھی اور کہاں سے پڑھی ہے۔ بہرحال ان کے مفسرین نے اس آیت سے مروجہ ماتم کو جواز نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے تو واضح کہا کہ یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون چونکہ انہیں عطا نہیں ہوا تھا، وہ واقف نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے یا صفا لا یوسف کہا، ہا یوسف۔ اب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان شیعہ کی نہج البلاغہ سے میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ جو مروجہ ان کا ماتم ہے اس کا رد خود مولا علی کے کلام سے کر دیا جائے، چونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام معصوم کے قول پہ عمل کرتے ہیں بقول ان کے۔ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ صفحہ نمبر 653 پر، وقال علیہ السلام ینزل الصبر علی قدر المصیبت ومن ضرب یدہ علی فخذہ عند مصیبتہ حبط عملہ۔ فرمایا مصیبت کے اندازے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، صبر کی ہمت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت ران پر ہاتھ مارے، مولا علی فرماتے ہیں حبط عملہ، اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ مولا علی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مصیبت کے وقت ران پر ہاتھ مارنے سے عمل برباد ہو جاتا ہے، تو کیا اہل بیت اور امام حسین اور دیگر شہدائے کرب و بلا، کیا انہوں نے مولا علی کے اس فرمان پہ عمل نہیں کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنے باپ کے فرمان کے خلاف جا سکتے ہیں؟ تو ائمہ اہل بیت نے اور شہدائے کرب و بلا نے خود صبر کیا اور امت رسول کو صبر کا ہی سبق عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے نہ کوئی واویلا کیا، نہ ماتم کیا، نہ زنجیر زنی کی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف یہی کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ اس شہنشاہ نقوی کی جہالت کا ہم نے پردہ چاک کیا ہے تاکہ وہ جو جاہلوں سے جھوٹ بول کر داد لے رہا تھا اس کے بھانڈے کو چوراہے پہ ہم نے چکنا چور کر دیا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین ایسے جھوٹے شر پسند خطیبوں سے اللہ اپنی پناہ عطا فرمائے اور امت مسلمہ کے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔